السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، وقنا عذاب الصراط، آمین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آمین۔ اوکے جی، آج ہمارا ڈے 3 ہے اور رمضان 6 ہے۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے سحری اور افطاری کی فضیلت سے ریلیٹڈ، اور سحری اور افطاری کی ٹائمنگ سے ریلیٹڈ، یعنی کہ کتنے ٹائم تک ہم سحری کر سکتے ہیں، کتنے ٹائم تک ہم افطاری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے اور بھی کچھ کوشچنز ہیں جو ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں انشاءاللہ۔ سو فرسٹلی جو چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں، فرسٹ کوسچن جو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ رمضان میں جو نیا دن شروع ہوتا ہے وہ کب شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، اسلامک منتھ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ رمضان ہے، شوال ہے، محرم ہے، ربیع الاول ہے، اینی ایلس کوئی بھی منتھ ہے، آپ کا وہ منتھ اسی دن سے سٹارٹ ہو رہا ہے جس دن سے باقی دن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ رمضان کے لیے کوئی اسپیشل سورج نہیں نکلتا ہے، کوئی اسپیشل سورج غروب نہیں ہوتا، کچھ اس طرح کی چیز نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کی عبادات اسپیشل ہوتی ہیں، منتھ اسپیشل ہے، بٹ اس میں اس طرح کی ڈے چینجنگ کوئی اسپیشل نہیں ہوتی۔ اسلامک منتھ جو ہے وہ منتھلی چینج ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارا انگلش منتھس چینج ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ڈیز ہیں وہ بھی اسی طرح سے سیم رہتے ہیں جس طرح باقی دنوں میں ہوتے ہیں۔ رمضان کا نیا دن بھی ویسے ہی شروع ہوتا ہے۔ اسلام کے اکارڈنگ جب آپ کا سورج غروب ہوتا ہے اور چاند نکلتا ہے تو ہم چاند کی ڈیٹ کے حساب سے اسلامک ڈیٹ کو ازیوم کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عصر کے بعد کیونکہ ہمارے چاند کی ڈیٹ ہوتی ہے تو عصر کے بعد ہی نیا دن شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن روزہ ہمارا کمپلیٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی عصر کے بعد جو ہے وہ 5th آف رمضان سٹارٹ ہو جاتا ہے، بٹ آپ کا 4th روزہ ہوتا ہے اس دن، ٹھیک ہے۔ 5th آف رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے، بٹ آپ نے نیکسٹ ڈے جب سحری کرنی ہے تو آپ کا 5واں روزہ ہوگا۔ عصر کے بعد آپ روزہ نہیں رکھ سکتے 5واں، ٹھیک ہے۔ سو نیا دن جو ہے رمضان میں وہ بھی عصر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ڈیٹ چینجنگ کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں، ڈے چینجنگ جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے سورج اور چاند کے حساب سے، ٹھیک ہے، اور اسی کے حساب سے ڈیٹ چینجنگ ہوتی ہے۔ ڈیٹس جو ہیں وہ اسلامک منتھس کی چاند کے حساب سے چینج ہوتی ہیں، تو جب آپ کا چاند نکلتا ہے یعنی عصر کے بعد اسلامک منتھس کی ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے۔ دن جو ہے وہ تبھی نکلے گا جب سورج اگلے دن کا نکلے گا، ٹھیک ہے۔ دن کی سورج کے ساتھ کنٹینیوٹی شیئر کی جاتی ہے اور ڈیٹ جو ہے وہ آپ کی غروب ہونے کے بعد چینج ہوتی ہے۔ اسی طرح نیکسٹ کوسچن جو ہے دیٹ از روزہ رکھنے اور افطار کی دعا ایکچوئل میں کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اور ایک دعا دی جاتی ہے، کچھ لوگوں کو بہت ساری دعائیں ہیں جو روزہ رکھنے اور افطار کرنے کی نیت کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں۔ سو دیکھیں، حدیث میں کوئی بھی پراپر دعا نہیں ہے روزہ رکھنے اور افطار کرنے کی، ٹھیک ہے، یعنی سحری میں آپ روزہ کی نیت کر رہے ہو اس کی بھی کوئی پراپر آپ کو دعا کسی حدیث سے نہیں ملتی۔ اسی طرح افطاری کی بھی کوئی دعا نہیں ملتی، لیکن اگر آپ کوئی دعا پڑھ رہے ہیں سو اس میں آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اس کو پڑھتے رہیں، اور انشاءاللہ ہر چیز جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں ہمیں اس کا ثواب ہوتا ہے۔ آپ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان پڑھ رہے ہیں سحری میں، اس کو پڑھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ سیکنڈلی جو آپ افطار کے لیے دعا پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ افطار سے پہلے آپ بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں اپنا افطار کرنے سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم میں ہمارے لیے بہت زیادہ برکتیں نازل کرتا ہے، تو اس ٹائم آپ جو بھی دعا مانگو آپ مانگ سکتے ہو۔ اس کے لیے کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ آپ کی ایک اسپیشلائز افطار کی دعا ہے آپ نے وہی مانگنی ہے، آپ چاروں کل پڑھ کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ان ایڈیشن آپ آیت الکرسی پڑھ کر دعا مانگ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی ایسی چیز درود پاک پڑھ کر دعا مانگ سکتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشچن ہے کہ روزے میں سحری کی کیا فضیلت ہے اور افطاری کی کیا فضیلت ہے، سحری کا ٹائم کب تک ہوتا ہے اور افطاری کا ٹائم کب تک ہوتا ہے۔ تو فرسٹلی ہم ڈسکس کریں گے کہ سحری کی فضیلت کیا ہے اور سحری کتنے ٹائم تک رکھی جا سکتی ہے،
یعنی کہ روزہ جو ہے وہ ہم کب تک رکھ سکتے ہیں کہ جس سے ہمیں یہ ازیوم کر سکیں کہ اتنے ٹائم تک ہم کھانا پینا اپنا کر سکتے ہیں۔ سحری کی فضیلت کے لیے سب سے فرسٹلی تو میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہوتی ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ چیز ثابت ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کسی کا کوئی پرسنل ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا اس کی باڈی ٹیمپر جو ہے وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتی ہے کہ وہ روزہ رکھے، تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ سحری کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ تو ہمارے اوپر اس رمضان برکت مہینے میں ایک برکت سحری کے طور پر نازل ہوئی ہے، تو ہمیں اگر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم اس برکت سے تو محروم نہ ہوں، اسے ضرور حاصل کریں۔ تو سحری کرنا بہت ہی زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ابن ماجہ کی حدیث میں بتایا کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام کر کر رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ یعنی کہ روزہ رکھو کیونکہ پورا دن ہم نے بھوکا رہنا ہوتا ہے، تو سحری ہمارے لیے ایک ایسا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتی ہے کہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ کھا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے فل ڈے جو ہے وہ اپنی انرجی گین کر سکیں۔ ایسا نہیں کہ ہم رات میں مطلب افطاری کر کے صبح بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں 8 پہر کا روزہ کہا جاتا ہے، وہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرضیت کے روزوں میں آپ کی سحری ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سحری اگر آپ نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن سحری جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا کہ یہ جو ایک شخص ہے وہ ڈیلی روزے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلسل جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے بلا سحری اور افطاری کے، یعنی کہ سحری بھی نہیں کرتے ہیں اور افطاری بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مسلسل بلا سحری اور افطاری کے روزے نہ رکھو۔ ہاں، اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے تو افطاری سے سحری تک ایسا کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے افطاری کی ہے، افطاری کے بعد آپ سحری تک گیپ دے سکتے ہو، یعنی کہ آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے متقی بندے بننا چاہتے ہیں اور کمپلیٹ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ رات میں بھی قیام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں افطاری سے سحری تک بھی کچھ نہیں کھاؤں گی اور ڈائریکٹ عبادت کروں گی، سو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پھر بھی سحری کھانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی انرجی لوز نہ کر دیں، کہیں ہماری انرجی جو ہے وہ کم نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے ہم پورا دن گرے پڑے رہیں روزے میں اور پھر عبادات کو بھی ٹائم نہ دے پائیں۔ تو یہ ہماری اپنی اندر کی انرجی کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے سحری اور افطاری، کیونکہ ڈائریکٹ آپ 1-2 دن بھوکے رہتے ہو، سو یو کانٹ بیئر، آپ بیئر نہیں کر سکتے۔ انسان کا ایک جسم جو ہے وہ 2 سے 3 دن سے زیادہ بھوکا نہیں رہ سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبح سے شام تک کا ایک ٹائمنگ دی ہوئی ہے کہ اتنے ٹائم میں ہم نے روزہ اپنا رکھنا ہے، بھوکا رہنا ہے، عبادات کرنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، اور اگلے ٹائم ہم نے مغرب سے پہلے اپنا روزہ افطار کر لینا ہے تاکہ ہم اگلے روزے کی انرجی جو ہے وہ رات میں آرام بھی کریں، عبادت بھی کریں اور کچھ کھا کر سحری میں حاصل کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سحری کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہمارے اور دوسرے اہل کتاب لوگوں کے درمیان، یعنی دوسرے مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں ان کے درمیان فرق کرتی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی کہ ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اور جو اہل کتاب دوسرے، ہم بھی اہل کتاب ہیں، لیکن اور لوگ جو اہل کتاب ہے جن پہ انجیل نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی ہے، زبور نازل ہوئی ہے، وہ لوگ بھی اہل کتاب ہیں، تو ان لوگوں کے روزے میں اور ہمارے روزے میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں، جو کہ ایک بابرکت ہمارے لیے کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ سحری نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے اور ان کے روزے میں فرق ہے کہ ہم لوگ سحری کرتے ہیں اور وہ لوگ سحری نہیں کرتے۔ پھر ایک اور حدیث میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ سحری کی ٹائمنگ کتنی ہو سکتی ہے۔ جو آپ لوگوں نے مجھ سے کوشچن کیا کہ سحری جو ہے وہ ہم کتنے ٹائم تک کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رات رہے اذان دیتے ہیں، یا رات رہے کا مین کیا ہے کہ ابھی کچھ رات باقی ہوتی ہے تو پھر وہ اذان دیتے ہیں، ابھی سورج نکلنے میں ٹائم ہوتا ہے، اس لیے تم لوگ سحری کھا پی سکتے ہو جب تک اذان نہ دیں، ٹھیک ہے، جب تک وہ اذان نہیں دیتے آپ لوگ سحری کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ دوسری اذان دی جائے،
یعنی آپ کو پہلی سے دوسری اذان سنائی دے تب تک کہ آپ سحری کر سکتے ہیں، اپنا کھانا پینا کھا سکتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور بلال کی اذان آپ کو کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ تو سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے، اور جو لوگ سحری کر رہے ہیں ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کا کچھ دیر میں روزہ جو ہے وہ سحری کا ٹائم کمپلیٹ کرنے والا ہے، تو آپ اپنا کھانا پینا بند کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہی اذان ہو آپ نے فوراً سے اپنا کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دی جاتی ہے کہ اس سے اب آپ کا ٹائم کم رہ گیا ہے اور اب آپ لوگوں نے اپنی سحری جو ہے وہ ختم کر دینی ہے، یعنی کہ اپنا روزہ رکھ لینا ہے، نیت کر لینی ہے۔ نیت جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے سحری کے لیے، کہ آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، کوئی اسپیشلائز اس کی دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو سحری کے وقت اذان دیتے ہیں ان کی اذان سے دھوکہ نہ کھائے، اور نہ ہی اس سفیدی سے کہ جب تک وہ پھیل نہ جائے، یعنی کہ آپ لوگ سحری جو ہے وہ اس ٹائم تک کریں جب تک آپ کو صبح کی سفیدی کی دھار نظر نہیں آ جاتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کی پہلی اذان ہو چکی ہے، پھر دوسری اذان ہو چکی ہے، سو پراپر ٹائمنگ یہ ہے کہ اگر آپ کے 3-4 اذانیں ہو رہی ہیں سو آپ اتنی دیر تک کھانا پینا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی اذان ہوئی تو آپ کہیں کہ اب آپ نے اپنا روزہ بند کر دینا، یعنی سحری ختم کر دی ہے، اب کیونکہ پہلی اذان ہو چکی ہے سو اب ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے ہیں۔ اور کوئی ایسا بندہ جو بیچارہ لیٹ اٹھا ہے اور پوری اذان کے ٹائم پہ، تو پھر تو اس کا 8 پہر کا روزہ ہوگا، جس سے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے سحری ہم نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس سے کیا ہے کہ آپ لوگوں کو 1 اذان ہو گئی ہے، 2 ہو گئی، مسلسل اذانیں ہو رہی ہیں، آپ اپنی سحری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب اذانیں ختم ہو جائیں تو آپ اپنی سحری جو ہے وہ کلوز کر دیں اور پھر وضو کریں اور اپنی نماز کی تیاری کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد مجھے ایک کوشچن یہ ریسیو ہوا ہے کہ سحری کے کتنی دیر کے بعد ہمیں فجر پڑھنی چاہیے، یعنی کہ کچھ لوگ جو ساتھ ہی ابھی یہاں سے اذان ہوئی اور روزہ جو ہے وہ اپنا سحری کمپلیٹ کر لیتے ہیں، نیت سے روزہ رکھ لیتے ہیں تو فوراً سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، آلموسٹ 10 to 15 منٹس سحری کے بعد، یعنی کہ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اذان کے 15 منٹ کے بعد آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اذانیں ہمارے ہاں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ایک سیپریٹلی اعلان کیا جاتا ہے جو کہ ایک بدعت ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اب آپ کی اذان جو ہے وہ 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوگی تو آپ لوگ آگے نماز ادا کریں۔ جماعت کے بعد نماز ادا کرنا عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ پہلے بھی ادا کر سکتی ہے، لیکن رمضان میں یہ ہے کہ سحری اور نماز کے درمیان آپ کا آلموسٹ 15 منٹس کا ڈسٹنس ہونا چاہیے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو ہم نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری اور اذان میں کتنا فرق ہوتا ہے، یعنی کہ سحری اور اذان ہم کتنی دیر کے بعد فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہے، یعنی کہ آپ سحری کے بعد 50 آیات جتنی دیر میں پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر کے بعد آپ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ 50 آیات پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس میں آپ نے 50 آیات پڑھنی ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی ٹائم مینجمنٹ اس طرح کرنی ہے کہ وہ آلموسٹ 50 آیات آپ کی ہوں، اور اس کے بعد اب ویسے تو آپ نماز کے بعد قرآن پاک پڑھیں گے جب بھی آپ کا پاسبل آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ایک ٹائمنگ ہے کہ آپ 10 یا 15 منٹ کے بعد سحری کی اپنی نماز ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مجھ سے سحری سے ریلیٹڈ ایک اور کوشچن کیا گیا ہے کہ سحری جو ہے وہ کیا ہم ترک کر سکتے ہیں، گناہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو یہ آلریڈی ایک بات کلیئر کر دی ہے، اگین ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ مسلسل بلا سحری کے افطاری کے روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ایک دن آپ کی سحری مس ہو گئی ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں یہ نہیں کہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا، کسی بھی عذر کی وجہ سے اگر آپ کی سحری مس ہو گئی ہے تو آپ کا روزہ ہو سکتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ ہم سے تو کہتے ہیں کہ آپ اپنی سحری ترک نہ کریں اور سحری کر کے روزہ رکھیں، اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی سحری بھی ترک کر دیتے ہیں اور افطاری بھی ترک کر دیتے ہیں، تو آپ مسلسل بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھتے ہیں، تو آپ ہمیں پھر یہ ہدایت کرتے ہیں کہ آپ کچھ کھا کر روزہ رکھیں، تو ہم بھی ایسا روزہ رکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تو ایسا کرتا ہوں لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو رات اس طرح گزارتا ہوں کہ کھانے والا مجھے کھلاتا ہے اور پلانے والا مجھے پلاتا ہے، یعنی کہ مجھے تو اللہ کے ہاں سے ہی کھانا اور پانی مل رہا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو میرے والے لیول کی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، اس لیے آپ لوگوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جو ایک چیز
کر دی گئی ہے کنفرم، جو ایک چیز ہمارے لیے کمپلیٹلی اپوائنٹ کر دی گئی ہے، ہم نے اسی چیز کو فالو کرنا ہے. سو سحری کی ٹائمنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 10 سے 15 منٹ کے بعد اذان ہوگی، جب بھی اس سے 15 منٹ کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے. سحری آپ اپنی اذانوں تک بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ پہلے اذان ہو تو ساتھ ہی آپ بھوکے پیٹ بھی ہوں تو کھانا پینا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد مجھ سے کوشچن کیا گیا ہے افطاری سے ریلیٹڈ، یعنی کہ ہم افطاری کب شروع کریں اور افطاری کی فضیلت کیا ہے. افطاری کی فضیلت کے لیے فرسٹلی تو ایک بہت ہی فیمس حدیث جو ہیں آپ نے سنی ہوئی ہوں گی کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت. خوشیاں 2 کیوں ہیں افطار کے وقت؟ کیوں کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے دن بھر کے فاقے کا پھل آپ کو دینا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے کہ آپ کمپلیٹلی اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہے، پورا دن اس کی یاد میں گزارا، آپ نے اللہ کا ذکر کیا اور آپ نے سارا دن اللہ کے لیے گزارا. تو یہ آپ کے لیے ایک پلیئر مومنٹ ہوتا ہے کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے حکم کے بغیر روزہ افطار نہیں کر رہے. اور ایک آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بندگی کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے کان میں اذانوں کی آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے ہم کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں، حالانکہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور اتنی نعمتیں نارملی ہمارے گھروں میں ایک ٹائم میں بھلے ہی اویلیبل نہ ہوتی ہوں جتنی کہ رمضان میں سحر اور افطار میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ایک پرماننٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے افطار میں بھی اتنی ساری چیزیں رکھ کر ہی افطاری کرنی ہوتی ہے، اور سحری میں بھی اسی حساب سے کافی ساری الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں موجود ہوتی ہیں. سو یہ ہے کہ آپ کے لیے 2 خوشیاں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک لیول ہوتا ہے کہ اتنی چیزیں سامنے ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے منہ میں کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ڈالتے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا روزہ رکھا ہوتا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اسے افطار کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے حکم پر اپنا سحری کی اور اسی کے حکم پر ہم اپنی افطاری کر رہے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے وقت اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ہم افطاری جو بھی بندہ کر رہا ہوتا ہے اس میں اگر اس نے پورے دن کے کوئی بھی گناہ کیے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اس کی جہنم سے جو ہے وہ نجات ہو جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اب یہ ٹائمنگ ہے کہ ہم لوگ افطاری جو ہے وہ کس ٹائم پہ کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی اذان پہ افطاری کر لیتے تو کیا آپ سے صبر نہیں ہوتا 2-4 اذانیں آپ سن لیں. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کہیں دور سے بھی کسی اذان کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ کامن ہے، ہم لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ سورج غروب کب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے لیے مغرب کی اذان جو ہے یہ ایک ایسا سائن ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ٹائم پہ ہم نے اپنا روزہ افطار کرنا ہے. سو ہمیں کہیں دور سے بھی اگر آواز آ رہی ہے مغرب کی اذان کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی وقت روزہ افطار کر لیں. اس چیز کے لیے ویٹ نہ کریں کہ ہمارے والے مسجد کی اذان ہوگی یا ادھر والی مسجد کی اذان ہوگی یا 2-4 اذانیں ہو جائیں. ایسا نہیں کرنا. جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطاری میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں افطاری کو جلدی ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے جس میں عبداللہ بن ابی وقاص جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے. تو جب سورج غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، اور ان کا نام بہت ساری جگہوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہما کا نام آتا ہے لیکن کچھ جگہوں میں نیم نہیں لکھا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ اے فلاں یعنی جو بھی کوئی ہے میرے لیے اٹھ کر ستو گول. تو ان صحابہ نے ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر اور ٹھہریں، ابھی تو سورج غروب ہونے میں ٹائم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتر اور ہمارے لیے ستو گول. تو انہوں نے پھر وہی فرمایا کہ آپ کچھ دیر اور صبر کریں کہ ابھی جو ہے وہ رات باقی ہے، ابھی رات نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں وہی حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ مجھے ستو گھول کر دیں. تو صحابہ کا خیال تھا کہ ابھی دن باقی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی روزہ افطار کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ادھر اور میرے لیے ستو گھول، یعنی کہ میں روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں. تو وہ جو ایک مشروب تھا وہ انہیں بتا رہے تھے کہ آپ نے میرے لیے یہ بنانا ہے. تو چنانچہ کیا ہوا کہ وہ صحابہ جو تھے وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور انہوں نے ان کے لیے ستو گھول دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور پھر فرمایا کہ جب دیکھ لو کہ رات مشرق کی طرف سے آ گئی ہے تو روزہ افطار کر لو. یعنی کہ جب آپ لوگ یہ دیکھ لیں عصر کی
ٹائمنگ ہے عصر کے بعد ہی سورج غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے یا آلموسٹ ہو چکا ہے، اور آپ دیکھیں کہ سورج کی کہیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے آسمان کے اوپر تھوڑی تھوڑی سی لائٹ، کچھ ایک دو تین لہریں، لیکن اس کے ساتھ چاند بھی طلوع ہو چکا ہوتا ہے. تو جب آپ دیکھ لیں کہ مکمل طور پر سورج غروب ہو چکا ہے تو آپ اس ٹائم پہ روزہ افطار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ایسا کیا کہ عصر کی نماز پڑھی، اور عصر کی نماز کے بعد آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے، تو جب آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے کہا کہ اب تو افطاری کا ٹائم ہے، تو آپ نے عصر کے فوراً بعد افطاری کی اور اس کے بعد ساتھ ہی مغرب کی نماز ادا کر دی، اس لیے کہ وہ تھوڑا سا عصر میں لیٹ ہو چکے تھے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عصر اور مغرب بھی ہم اگر جلدی سے لیٹ بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کے سینٹر میں افطاری کر سکتے ہیں، یعنی افطاری کے لیے ہمیں جلدی کرنی ہے. پھر ایک مجھ سے کوشچن اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کیا گیا ہے کہ کیا افطاری کے بغیر ہم اگلا روزہ نہیں رکھ سکتے؟ افطاری کے بغیر ہم اگلا روزہ رکھ سکتے ہیں، کیوں نہیں رکھ سکتے؟ لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی حدیث کا میں آپ کو حوالہ دوں گی کہ ہمیں منع کیا ہے کہ ہم بغیر سحری اور بغیر افطاری کے روزہ نہ رکھیں. لیکن اگر ہم کسی ایشو کی وجہ سے ہم سے سحری چھوٹ رہی ہے تو ہمیں اس کا گناہ نہیں ہے، ہاں لیکن اس کی برکت جو ہے وہ ہم ظاہری بات ہے اس سے پھر محروم ہو جائیں گے. لیکن جو افطاری ہے اس کے لیے تو ہمارے پاس کوئی ایسی نہیں آنسر یا کوشچن بچتا جس سے ہمیں یہ لگے کہ ہماری افطاری اسکپ ہو گئی، کیونکہ پورے دن کا بھوکا پیاسا بندہ افطاری کے ہی انتظار میں ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ سویا رہ گیا تو وہ جب اٹھے وہ اسی وقت افطاری کر لے. ضروری نہیں کہ اب مغرب کا ٹائم گزر گیا تو اب تو وہ افطاری کر ہی نہیں سکتا، اب تو اس کو نیکسٹ ڈے مغرب کا انتظار کرنا پڑے گا. اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اگر آپ سوئے رہ گئے ہیں یا کسی ایشو کی وجہ سے آپ کی افطاری تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے تو آپ اس ٹائم بھی افطاری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے ریلیٹڈ کچھ فردر کوسچنز جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیرنٹس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے برکتوں والا بنا دے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.